جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ ہوا کیا تھا، ایک درخت کے نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت لیا۔ بیعت اتنا لفظ تو آپ سمجھتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے آپ بیعت کرتے ہیں، یہ گناہوں سے توبہ اور عہد کرتے ہیں سیدھے راستے پر چلنے کی۔ وہ بیعت کون سی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو جمع کیا تھا وہ کس بات پر ہوا؟ یہ تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر جب حضور اور صحابہ جمع تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاصد بنا کر مکہ بھیجا، کیونکہ آپ مکہ والوں میں بڑے ہی عزت دار مانے جاتے، آپ اشراف میں سے تھے، آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا نہیں، تو آپ کو بھیجا گیا تھا کہ آپ جائیں مکہ کے احوال دیکھ کر کے آئیں، وہاں وہ لوگ کیا کیا میٹنگیں کر چکے ہیں یا کیا حالات ہیں۔ حضرت عثمان غنی بھی احرام کی حالت میں تھے، حضور کے ساتھ آئے ہیں، مدینے سے چل کر مکہ تک، حدیبیہ تک، حضور کے حکم پر وہ مکہ اکیلے گئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ والوں نے آپ کو نہیں روکا۔ حضرت عثمان کی اپنی ایک عزت تھی، پورے مکہ میں آپ کا ایک اثر و رسوخ بھی تھا، آپ کو کسی نے کچھ نہیں کیا۔ آپ حالات دیکھنے کے لیے مکہ گئے، حرم شریف کے قریب گئے تو وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے قریش کے اور جو دشمن تھے، ان سبوں نے کہا عثمان ہم تمہاری بڑی عزت کرتے ہیں پہلے سے بھی، اب تم آئے ہو احرام کی حالت میں تو ہم صرف تمہیں اجازت دیتے ہیں تم اپنا طواف کر لو اور چلے جاؤ، تم کعبے کا طواف کر لو اور چلے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی مسجد حرم کے باہر کھڑے رہے، کہا قسم رب ذوالجلال کی موت آئے گی بغیر نبی کے طواف نہیں کروں گا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر میں طواف نہیں کروں۔ وہاں تک احرام کی حالت میں جا کر کے بھی طواف کیے بغیر واپس آئے۔ ابھی ہوا یہ کہ ان کی بحث چل رہی تھی مکہ والوں کے ساتھ، کسی نے یہ افواہ اڑا دی، افواہ اڑائی کہ عثمان ابن عفان کا قتل ہو گیا، تو یہاں پر صحابہ کرام میں بھی یہ بات پھیل گئی، کیونکہ قاصد کو، ترجمان کو، ایمبیسیڈر کو مارنا بہت بڑا جرم، پہلے بھی تھا آج بھی ہے، قاصد کو نہیں مارا جا سکتا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ قاصد تھے، اور یہاں صحابہ میں یہ سب افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان ابن عفان کا قتل ہو گیا، قتل ہو گیا، سب جمع ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب جنگ تو ضروری ہے، قاصد کو انہوں نے مارا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ غیب داں نبی ہر بات کو جانتے تھے۔ اب صحابہ اکرام میں یہ جو سراسیمگی تھی، بے چینی تھی، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا، اسی درخت کا ذکر یہ آج کی سورہ میں آیا ہے۔ وہ حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے سارے صحابہ کو جمع کیا اور بیعت لیا، بیعت لیا۔ کس بات پر؟ سارے صحابہ سے اس بات پر عہد لیا، کیا تم اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور تم اسلام پر ہمیشہ ڈٹے رہو گے، جمے رہو گے، چاہے جو بھی مصیبت آئے؟ ان تمام باتوں پر صحابہ کرام نے وہاں پر حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کیا۔ وہ پوری بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، بیعت رضوان۔ کیوں؟ رضوان کا مطلب ہوتا ہے رضامندی والی چیز، جس چیز سے راضی ہو جائے اس کو رضوان۔ اب اس بیعت کو بیعت رضوان اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے اس بیعت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، تحقیق کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے، ان صحابہ سے اللہ
راضی ہے تو بیعت رضوان میں جتنے صحابہ تھے ان کی سند آ گئی قرآن میں کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سب سے راضی، یہ بیعت رضوان کہلاتی۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی بتا دیتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت تو لیا، عثمان غنی نہیں تھے وہاں پر، وہ مکہ میں تھے۔ اب یہاں افواہ تو اڑی تھی کہ عثمان ابن عفان کا کیا ہوا ہے، قتل ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، لیکن سارے صحابہ جب بیعت سے فارغ ہوئے تو سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا ہاتھ، اور اپنا بایاں ہاتھ نکال کر فرماتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ، اور عثمان کی طرف سے میں خود اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیب داں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عثمان ابن عفان کا قتل نہیں ہوا، وہ عنقریب آنے والے۔ پھر صحابہ نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی صحیح سلامت احرام کی حالت میں واپس آئے، پھر اس کے بعد آنے کے بعد پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی نے اپنا ہاتھ پھر حضور کے ہاتھ میں دے کر بیعت کیا۔ لیکن یہ فضیلت حضرت عثمان غنی کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، عثمان ابن عفان کا ہاتھ قرار دیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کیا تو اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ کی اتنی حفاظت کرتے تھے کہ پوری زندگی بھر حضرت عثمان غنی نے اس ہاتھ کو کبھی اپنی شرمگاہ کے قریب تک نہیں کیا۔ حالانکہ جائز ہے آدمی کے لیے استنجا حاجات کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کر سکتا ہے نہانے دھونے میں، لیکن حضرت عثمان غنی نے اس ہاتھ کو قریب نہیں کیا، صرف اس لیے کہ یہ ہاتھ میں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے۔ یہ ادب صحابہ سے ہی ملے گا تمہیں، یہ ادب جو ہے یہ صحابہ سے ہی ملے گا۔ عزیزان گرامی، اس سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، کون ہیں وہ؟ صحابہ اکرام۔ ان کی صفات اللہ تعالیٰ کیسے بیان کر رہا ہے، کون لوگ ہیں وہ جو ان کے ساتھ ہیں؟ اور ان کے ساتھ جو ہیں اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت ہیں، بھاری ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ مومنین کے لیے وہ نرم دل ہیں، دشمنوں کے لیے بھاری ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اللہ فرماتا ہے تم ان کو دیکھو گے ہمیشہ رکوع سجدے میں ملیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہمیشہ اللہ کی رضا ڈھونڈتے رہیں گے۔ یہ صحابہ کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہا ہے۔ نبی کے ساتھ جو ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا اس آیت میں 4 ٹکڑے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کے بعد محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد 4 ٹکڑے، والذین معہ ایک ٹکڑا ہو گیا، اشداء علی الکفار دوسرا، رحماء بینہم تیسرا، تراہم رکعا سجدا چوتھا۔ اب کیا ہی بہترین نفیس تفسیر اس کی گئی ہے، فرماتے ہیں والذین معہ کا مطلب ہے اور جو ان کے ساتھ ہیں، اس سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ دوسرا ٹکڑا ہے اشداء علی الکفار، کفار پر بہت بھاری ہیں، اس سے مراد عمر ابن خطاب ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، اس سے مراد عثمان ابن عفان ہے۔ تراہم رکعا سجدا، تم انہیں ہمیشہ رکوع سجدے میں دیکھو گے، اس سے مراد حیدر کرار کی ذات۔ والذین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور فرمایا اللہ، اور وہ ہمیشہ اللہ کی رضا ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس سے مراد سارے صحابہ کی ذات ہے۔ سارے صحابہ کو یعنی طبقہ در طبقہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ صحابہ کی صفت ہے کہ وہ دشمنوں پر بھاری تھے، آپس میں نرم دل تھے، لیکن یہاں الٹ نہ دیا گیا ہو، اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہاں اپنوں پر لوگ بھاری ہو گئے، دوسروں پر نرم ہو گئے بہت۔ ہاں، اپنوں کے لیے سخت لہجہ، سخت تیور،
معاف نہ کرنا، اور دوسروں کے ہاں جی حضوری، چاپلوسی، تملق، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں۔ میرے عزیز و صحابہ کی یہ صفات نہیں تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محبت پیدا فرمائی تھی، ایسی آپس میں محبت پیدا فرمائی۔ قرآن ان کی تعریف میں فرماتا ہے کہ بے شک یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جب صف لگاتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جب یہ صف لگاتے ہیں تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہے، کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ فرماتا ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار کہ اس میں کوئی سوراخ نہیں ہوتا، کوئی توڑ نہیں سکتا سیسے کی دیوار کو۔ صحابہ اکرام کی صف کو اللہ فرماتا ہے ایسی مضبوط دیوار کی طرح ان کی صفیں ہوتی ہیں۔ ایسا اتحاد تھا ان کا، ایسی یونیٹی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں جو محبت قائم فرمائی تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، حضرت بلال اور حضرت ابو ذر، ان دونوں میں تکرار ہوئی بات بات میں۔ حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کو اتنا کہا کہ ایک کالی ماں کے بیٹے، کیونکہ کالے تھے حضرت بلال، تو کالی عورت کے بیٹے، اتنا کہا۔ حضرت بلال کو یہ بات گراں گزری، حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ابو ذر نے اس طرح سے کہا ہے، کالی عورت کے بیٹے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ابو ذر، اور بلا کر کے کیا فرماتے ہیں کہ یا ابا ذر افیک الجاہلیہ، ابھی تک تمہارے اندر زمانے جہالت کی چیزیں باقی ہیں، ابھی تک زمانے جہالت کی چیزیں باقی ہیں۔ 3 بار میرے آقا نے فرمایا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جلال کا اظہار کر کے چلے گئے۔ بس حضرت ابو ذر پر اتنا اثر ہوا، کہتے ہیں یہ کہ تکرار میں بات ہو گئی، لیکن ان صحابہ کا معمول کیا تھا، فوراً اس کے بعد آئے، حضرت بلال کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے خطا ہوئی، بات چیت میں نے تم سے زیادتی کر دی، لہٰذا مجھے تم معاف کر دو، معاف کر دو۔ بار بار وہ حضرت بلال کو پکڑنے لگے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ اے بلال، اب میری روح کو اس وقت تک قرار نہیں آئے گا جب تک تم اپنا یہی کالا پیر میرے چہرے پر نہ روند دو۔ میں نیچے سو جاتا ہوں، تم اپنا پیر میرے چہرے پر رگڑو، میں نے تمہارے ساتھ کیسی زیادتی کی۔ حضرت بلال نے ان کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا، کہا پیر کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ میرے عزیزو، یہ جو ان کی محبتیں تھی نا، یہ معاشرے کی، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسین معاشرہ۔ یہاں دوسروں کی بات تو چھوڑے، سگے گھر کے اندر نفرتوں کی دیواریں۔ جب مادہ پرست ہو جاتے ہیں لوگ، دنیا پرست ہو جاتے ہیں، تو یہ محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے سامنے صرف اور صرف اسباب دکھائی دیتے ہیں۔ مال والا ہے تو میرا ہے، نہیں ہے تو میرا نہیں ہے، مجھے وہ سلام کرتا ہے تو میرا ہے، نہیں ہے تو میرا نہیں ہے۔ ایمان کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی مومنین کی، مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم کی طرح، اگر ایک عضو کو تکلیف ہو گئی، جسم کے ایک پارٹ کو تکلیف ہو گئی تو پورا جسم درد کرتا ہے، بخار آ جاتا ہے۔ ارے ٹھوکر انگوٹھے پر لگ جائے سر درد کرنے لگ جاتا ہے، بخار آ جاتا ہے جسم میں۔ ایک رونگٹا بھی تمہارا اکھڑ گیا تو دیکھو، ایک پھنسی آ جائے تمہارے چہرے کے اوپر، سر درد کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جسم کے سارے پارٹ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ٹھوکر پیر کی انگلی کو لگے لیکن درد پورے جسم میں ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی مثال یہی ہے، ایک مومن کو تکلیف ہو تو سارے مومنوں کو اس کا درد ہونا چاہیے، بے قراری ہونا چاہیے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جاتا ہے تو جائے کھڈے میں، میرا کیا جا رہا ہے، اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، اس کو
مودت نہیں کہتے، یہ تعاطف نہیں ہے مومنین کے درمیان، جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسرے مومنین کے لیے نرم گوشہ رکھو، اور اگر مدد نہیں کر سکتے تو اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرو اور اپنے دل میں نرمی رکھو۔ یہ صحابہ کی صفت تھی، رحماء بینہم، وہ آپس میں نرم دل تھے، آپس میں نرم دل تھے۔ ان کے جو اختلافات بھی نظر آئے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ باقی اپنے نفس کے لیے کبھی ان لوگوں نے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات نہیں کیے، نفس کے لیے کبھی نہیں کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں کچھ معاملات میں اگر اختلافات تھے، جو رائے کے اختلافات ہو سکتے ہیں، نظریاتی اختلافات جس کو کہتے ہیں، اجتہاد کی خطا کے اعتبار سے اختلافات ہوئے ہوں، لیکن ان کے درمیان آپس میں محبت بھی ایسی تھی کہ وہ اختلاف اس مسئلے کی حد تک رہتا تھا، باقی آپس کی ذاتی جو محبت ہوتی وہ بہت اعلیٰ پیمانے کی ہوتی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ کچھ معاملات میں اختلافات ہوئے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ سے جب پوچھا جاتا کہ فقہ یعنی شریعت کو جاننے والوں میں آپ کی نظر میں کون ہے، ام المومنین فرماتی سارے صحابہ میں موجودہ میں علی سے زیادہ فقہ جاننے والا کسی کو نہیں سمجھتی۔ تعریف بھی وہی ہے میرے عزیزو، یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا دل لبھانے کے لیے۔ صحابہ اکرام وہ آپسی محبت کی ایسی دیوار تھے کہ انہیں کوئی گرا نہیں سکتا تھا، کوئی گرا نہیں سکتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ تشکیل دیا۔ میرے عزیزو، آج میں اس سے ریلیٹڈ ایک بات کہنا چاہوں گا، کسی مسئلے سے اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کی حد تک اس کو رکھا جائے، یہ نہیں کہ اس کے باپ دادا پر چڑھائی کی جائے۔ ہاں تو نے یہ مسئلہ جو غلط کیا ہے، ارے اس کا خاندانی ایسا تھا، اس کا باپ ایسا تھا، اس کا بھائی ایسا تھا، اور اس کے اخلاق ایسے ہیں، اس کے کردار، پوری کی پوری اس کے ذاتیات پر حملہ، اس کی ذاتیات پر ایسا حملہ کہ وہ مسئلہ تو دبا رہ گیا، تمہارا دل کا کوڑ باہر آ گیا، حسد نکل آیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت علی مدینی، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، شیخ علی مدینی، یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ یہ اس زمانے کے ہیں جب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور وہ بھی بڑے محدث۔ امام احمد بن حنبل وہ امام ہیں جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور ایک طرف شیخ علی مدینی جو خود امام بخاری کے استاد ہیں، زبردست دونوں محدثین، لیکن کچھ مسائل میں دونوں میں اختلاف تھا۔ مسائل میں اختلاف ہر زمانے میں رہا ہے، لیکن کیسی شفافیت کے ساتھ، سنو میں بتاتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل اپنے شاگردوں کو لیے بیٹھے پڑھا رہے تھے، اور درس چل رہا تھا۔ اسی دوران شیخ علی مدینی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بہت جلال میں آئے، امام احمد بن حنبل کی درسگاہ کے باہر اپنا گھوڑا وہاں پر رکایا اور اتر گئے۔ اتر کر کے تیزی سے آئے، ان کے تیور بتا رہے تھے کہ آج لڑائی کی غرض سے آئے، آج تو کچھ بڑا ہی ہونے والا ہے۔ تو جیسے ہی وہ آئے، دروازہ کھولے، امام احمد بن حنبل کی درسگاہ میں اندر آ گئے سیدھے۔ ایک مسئلے میں دونوں کا بڑا اختلاف چل رہا تھا، کس کا؟ امام احمد بن حنبل، شیخ علی مدینی۔ ایک کہتے تھے یہ جائز ہے، اور ایک کہتے تھے ناجائز ہے، جو بھی ان کے دلائل رہے ہوں۔ تو جیسے ہی وہ اندر آئے، امام احمد بن حنبل نے اپنے شاگردوں کو باہر بھیج دیا، تم سب باہر چلے جاؤ، ہماری بحث ہوگی۔ دروازہ بند ہو گیا اور دونوں میں بحث شروع ہوئی۔ بحث کے آداب بھی میں بتاؤں، فقہی مسائل جو ہے یہ گلی چوراہے میں نہیں بیان کیے جاتے، جو باریکیاں ہیں اس کی، فقہی مسائل تو بیان کرے، لیکن جو بعض جزئیات ہیں
بہت سارے ایسے دقیق مسائل ہیں جو فقہاء کرام کے درمیان ہوتے ہیں، وہ عوام کیا سمجھے گی؟ امام احمد بن حنبل اور شیخ علی مدینی دونوں بحث کرتے رہے۔ امام احمد کے شاگرد کہتے ہیں ہم باہر سے سن رہے تھے، ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ اب ہاتھا پائی ہو جائے گی ان کی، دونوں لڑ پڑیں گے اندر، ہاتھا پائی ہونے کے قریب قریب لگ رہا تھا۔ پھر آوازیں پست ہوئیں، دھیمی ہوئیں۔ شاگرد کہتے ہیں تھوڑی دیر ہم باہر انتظار کرتے رہے، پھر جو ہے دروازہ کھلا تو شیخ علی مدینی ابھی بھی غصے میں ہی تھے، دونوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا یا جو بھی تھی بات، وہ اٹھ کر کے جانے لگے کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، پھر اگلی بار دیکھ لوں گا۔ شیخ علی مدینی جانے لگے۔ امام احمد بن حنبل اپنے وقت کے امام ہیں، محدث ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب شیخ علی مدینی اپنا گھوڑا آگے کرتے ہیں، گھوڑے پر چڑھنے والے تھے، امام احمد بن حنبل ان کے پیروں کے نیچے اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہیں، ان کے پیروں کے نیچے اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہیں۔ شیخ علی مدینی ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر کے گھوڑے پر چڑھے، سلام کیا، مصافحہ کیا اور چل پڑے۔ شاگرد کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے یہ اندر ابھی ہاتھا پائی کی نوبت اور اس قدر سخت ان کی بحث، اور باہر دیکھو تو یہ گھوڑے پر چڑھنے کے لیے اپنے ہاتھ دے رہے ہیں ان کے پیر کے نیچے۔ امام احمد بن حنبل سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا بات ہے، وہ آپ سے ان کی جمتی نہیں ہے، اختلاف ہے، اور آپ ان کی سواری پر چڑھنے کے لیے اپنا ہاتھ دے رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے کہا اے میرے بچوں، شاگردوں، اختلاف میرا اور ان کا مسئلے میں ہے، میرے آقا کے غلام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ تم جانتے نہیں علی مدینی کو وہ احادیث کا ذخیرہ سینے میں رکھتے ہیں، اگر تمہیں ان کا مقام معلوم ہو جائے تو ان کی مٹی سرما لگانے کے قابل ہے۔ اختلاف ہوگا لیکن ذات سے نہیں، مسائل میں ہوتا ہے، اور مسائل میں اختلاف علماء کا یہ رحمت ہے امت کے لیے، جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے میں عوام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، بڑے بڑے فقہاء کرام کے درمیان اگر اختلافات کسی مسئلے میں آئیں تو تم جو ہے اس میں رائے مت دینا، 30 مارکاں بنے رہتے ہو، تمہیں کون اجازت دیا ہے؟ علماء کو ناپ رہے ہو، یہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے، یہ محقق چھوٹے ہیں وہ محقق بڑے ہیں، تمہیں پیمانہ بھی معلوم نہیں ہے۔ ان مسائل میں ان کو دوش نہ ٹھہرائے اور نہ ہی ان کے خلاف بیان بازیاں کریں۔ یہ امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء باعمل صالحین علماء کا اختلاف امت کے لیے اللہ نے رحمت قرار دیا ہے، رحمت ہے۔ بہرحال یہ اس آیت سے میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا، صحابہ کی صفت کو اپناؤ، وہ کفار پر سخت تھے اور آپس میں نرم دل تھے، آپس میں نرم دل ہیں۔ اور ایک حدیث میں بتا کر کے ختم کرتا ہوں اس آیت کی تفسیر کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جب چلچلاتی ہوئی دھوپ پریشان کر رہی ہوگی، سورج کی تمازت، گرمی، وہاں کسی کو سایہ نہیں ہوگا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، عرش کا سایہ کچھ لوگوں کو ملے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ 7 قسم کے لوگ میرے آقا نے گنائے، اس میں جو ابھی حاضر موضوع ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے وہ شخص جو صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرتا ہے، اس کی دوستی اور دشمنی صرف اللہ کی لیے ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ تم یاد رکھنا، کسی سے اگر تمہاری دشمنی ہوئی ہے تو کس بات پر، وجہ ڈھونڈ لینا، میرا اس سے ٹکراؤ ہوا ہے، میری دشمنی ہوئی، وجہ کیا ہے؟ جائیداد ہے، مار پیٹ ہے، مجھے گالی دیا ہے، کس بنیاد پر؟ ریزن تلاش کر لینا، اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ تمہاری دشمنی کس بیس پر ہے۔ ہاں اگر کسی سے تمہاری دشمنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، اس پر تمہیں اجر ہے، بلکہ وعدہ ہے قیامت کے دن۔ اور محبت بھی دیکھ لینا، کسی سے تم محبت کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو؟ کسی سے تم قریب ہوتے جا رہے ہو
اس کی محبت میں فدا ہو تو کیوں ہو، یہ توجہ کرنا، ریزن تلاش کرنا، اس سے محبت اس کی خوبصورتی سے کر رہا ہوں، یا اس کے پیسوں کی وجہ سے، یا بڑے منصب والا ہے، یا پھر جو ہے کلاکار ہے، کس وجہ سے اس سے میں محبت کر رہا ہوں، ریزن تم بھی ڈھونڈ لینا۔ ہاں اگر یہ لگے کہ اس سے محبت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے پاس آنے سے مجھے اللہ کی قریب ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی وجہ سے میں اس سے محبت کر رہا ہوں، میرے نبی کی وجہ سے محبت کر رہا ہوں، تو تمہارے لیے اجر ہے، فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت پر ہمیں قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورہ حجرات کی بات میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ اسے چھوڑنا ہماری آج کی تفسیر بالکل نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات کی شروع کی ہی آیتیں بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے لیے آئی۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا، آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری آیت ہے یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو۔ حضور کے دربار میں بلند آواز سے اگر بات کرو گے تو کیا ہوگا بتاؤ؟ اللہ فرماتا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ حضور کے دربار میں بلند آواز سے بات کرنے کا یہ گناہ ہے، یہ سزا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نبی کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اے احمد، اے عبداللہ، اے خالد، یہ آپس میں پکارنے کے طریقے ہیں۔ اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا نبی کو کبھی یا محمد کہہ کر مت پکارو، آپس میں پکارنے کی طرح نہیں۔ جب بھی رسول کو پکارنا ہو یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، حضور کے القاب سے پکارو، نام سے ڈائریکٹ پکارنے کی ممانعت ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے عزیزو یہ بارگاہ رسول کے آداب، یہ آیت کب اتری میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک صحابی تھے حضرت قیس، کم سنتے تھے، کانوں سے اونچا سننا جس کو کہتے ہیں، کم سنائی دیتا تھا، اور جس کو کم سننے کی عادت ہوتی ہے وہ اونچا بولتا ہے، یعنی بہت زور سے بولتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آواز کتنی نکل رہی۔ کانوں میں ایئر فون لگائے ہوئے آدمی کو دیکھو کیسے بات کرتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری بات سب سن نہیں رہے ہیں، اسی لیے چلاتا رہتا ہے۔ تو جس کے کانوں میں عذر ہو وہ زور سے بولتا ہے۔ تو حضرت قیس یہ صحابی مجلس میں بیٹھتے ہیں، جب صحابہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ان کو پوچھنا ہوتی تو زور سے پوچھتے، کیا کہا یا رسول اللہ آپ نے؟ حالانکہ وہ ان کا عذر تھا، عذر تھا، مگر رب ذوالجلال کو یہ ادا بھی پسند نہیں آئی۔ عذر ہو تب بھی اللہ نے آیت نازل فرمائی میرے نبی کے دربار میں آؤ تو بلند آواز سے بات مت کرو ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس صحابی کو جب خبر ہوئی کہ یہ آیت ان کے ہی لیے اتری، بہت روئے، بہت روئے، اپنے گھر میں مقید ہو گئے، مجلس میں آنا ہی چھوڑ دیے کہ میں جاؤں گا بے ادبی ہو جائے گی حضور پاک کے دربار کی، میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے، سارے اعمال۔ پھر دوسری آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں، یعنی دھیمی کر لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ لہم مغفرت واجر عظیم، اللہ کی ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، ان کی معافی کا پروانہ بھی آ گیا، ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت بھی آ گئی۔ میرے عزیزو اندازہ کرو عذر ہونے کے بعد بھی حضور کے دربار میں بلند آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں، تو پھر عام لوگ اگر حضور کی بارگاہ میں چلائیں تو یہ کس قدر بے ادبی ہے۔ یہاں تک کہ فارسی کا یہ مشہور شعر آپ نے سنا ہوگا، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر،
نفس گم کردہ میاں آیت جنید و بایزیدی جا. لوگوں، آسمان کے نیچے زمین پر ایک ادب کی ایسی جگہ ہے جہاں پر جنید بغدادی اور بایزید بسطامی جیسے اولیاء بھی آتے ہیں تو اپنی سانسوں کو بھی روک لیتے ہیں. سانسوں کو روک لیتے ہیں حضور کے روضے کے بعد کہ نکلنے والی سانسوں کی آواز سے میرے آقا کی روضے کی بے ادبی نہ ہونے پائے. آج بھی بہت سارے لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ایک ہاتھ میں چپل، ایک ہاتھ میں ویڈیو ہے، فون. حضور پاک کے روضے کی زیارت کرنے آ رہے ہیں. میاں یہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح دل بہلانے والی جگہ نہیں ہے کہ تم جس انداز سے وہاں پر کھڑے ہو کر کے بے ادبی کر رہے ہو. کیا تمہارا یہ عقیدہ ختم ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں. میرے عزیزو، یہاں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ایک عالم بھی سامنے بیٹھے تو لوگ ادب سے بیٹھ جاتے ہیں، پیر نہیں پھیلاتے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ لیکن تمہارا تصور کیسا ہونا چاہیے جب رسول کے دربار میں جائیں. حضور اگر دیکھ رہے ہوں ہاتھ پیر، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. یہاں تو اگر سر سے چلنے کی طاقت ہوتی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں پیر کے بل نہیں سر کے بل جاتا، اور تم یہاں پر بے ادبی کیا جا رہے ہو. میرے عزیزو، بارگاہ مصطفیٰ میں ایسے کھڑے رہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. یہ کیفیت ہو جانا چاہیے جب بارگاہ مصطفیٰ میں جائیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے حاضری دی ہے، میرے عزیزو، ایک دو کی نہیں، یہ مثالیں بہت ہیں. حضور کے دربار میں، حضور کی وفات کے بعد کی بات کر رہا ہوں، مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور کچھ دور سے آئے ہوئے تھے، یعنی وفد آئے ہوئے تھے، کچھ قبیلے کے لوگ آئے تھے. مسجد نبوی میں وہ لوگ زور زور سے باتیں کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق جلال میں آئے، کہا کہ کنکر ہیں، پتھر ہیں؟ تو انہوں نے پتھر اور کنکر منگوائے. کہا کہ ان لوگوں کو بتا دو اگر وہ اجنبی نہیں ہوتے تو میں ان کنکروں سے ان کے منہ کو مارتا، کہ انہیں پتہ نہیں کہ بارگاہ رسول میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے بلند آواز سے بات کر رہے ہیں. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ حضور کے وفات کی بات کر رہا ہوں، حضور کے وفات کے بعد لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حضور کی زندگی میں تھے یہ آداب نہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کے آس پاس دکانوں میں یا مکانوں میں کیل بھی ٹھونکنے کی آواز کو برداشت نہیں کرتی تھی. دیوار میں اگر کوئی کیل ٹھونک رہا ہو تو فرماتی کہ کیا تمہیں خبر نہیں کہ یہاں رسول پاک آرام فرما رہے ہیں. شکر کیسے کریں گے آپ؟ شکر کرنے کا، شکر کے بہت سارے طریقے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، بلکہ تمہارے ہاتھ و پیر بھی شکر بجا لاتے ہیں، تمہاری زبان بھی اور تمہارا دل بھی. تینوں طریقے ہیں شکر کے. کسی کی زبان چلتی ہی نہیں تو کیا وہ شکر گزار نہیں ہے؟ لیکن اگر اللہ رب العزت کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، دل سے وہ کہتا ہے کہ مولا میرا کچھ نہیں، سب تیرا ہے، وہ دل سے کہہ رہا ہے، اس کے دل کا شکر ہے. وہ ہاتھ اور پیر اگر عبادت کے لیے اٹھاتا ہے تو یہ ہاتھوں اور پیروں کی طرف سے اللہ کا شکر ہے، اور پھر زبان سے اگر کہتا ہے تو یہ زبان کا شکر ہے. الحمدللہ. اور میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ہی پسند ہے، اور شکر کا جو سب سے بہترین لفظ ہے وہ کیا ہے؟ شکر کرنے کا اللہ کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ. یہی ہے نا. آپ کو عادت ڈالی گئی ہے کہ کسی نے بھی اگر آپ سے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. چاہے سر درد ہو ہی رہا ہو لیکن آپ کہتے ہیں الحمدللہ. یہ شکر کرنے کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟
الحمدللہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب سے بہترین لفظ ہے، اسی لیے دیکھو کہ اللہ نے اپنی کتاب، آخری کتاب قرآن بھی اپنے حبیب پر اتارا تو اس کا سب سے پہلا ورڈ کیا رکھا؟ الحمدللہ. الحمدللہ سے پورا قرآن شروع ہوا. پھر تم اگر مولا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے لیے رکعت باندھے، امام اگر کہیں سے جہر میں شروع کیا تو کہاں سے؟ نماز میں بھی اگر امام قرات شروع کرتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ الحمدللہ سے ہی شروع کرے گا. میرے عزیزو، اتنا ہی نہیں بلکہ روایتیں ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اور ان کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ کو چھینک آئی، سب سے پہلے آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ. اس سے اندازہ کرو کہ میرا مولا شکر پسند کرتا ہے، شکر پسند کرتا ہے. اسی لیے 30 سے زیادہ مرتبہ تم سے پوچھ رہا ہے مولا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اللہ رب العزت کے آگے سیرنڈر ہو جاؤ، سپرد ہو جاؤ کہ مولا نہیں، میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا. تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس نعمتیں کیا کیا مولا نے دیا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ فرماتا ہے اگر تم گننا چاہو گے اللہ کی نعمتیں ہرگز گن نہیں سکو گے. کیسے گنیں گے؟ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی طے کر لیا، توجہ چاہتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے، کسی نے طے کر لیا کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں گا، اس نے جو بھی میری نعمتیں دی ہیں سب نعمتوں کا میں شکر بجا لاؤں گا. ٹھیک ہے، تمہاری زبان اللہ نے دیا ہے، یہ ایک نعمت ہے. ناک نعمت ہے، کان نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، پورے جسم میں ایک ایک عضو اللہ کی نعمت ہے. پھر پلس اس کے علاوہ جینے کے لیے جو یہاں پر گھر دیا یہ نعمت ہے، زمین پر چلنے کی طاقت دی یہ نعمت ہے، اور سونے کے لیے ہمیں بستر دیا، پہننے کے لیے کپڑے دیا یہ نعمت ہے، رشتہ دار دیا یہ نعمت ہے، اولاد دیا یہ نعمت ہے، ماں باپ دیا یہ نعمت ہے، اچھے دوست دیا یہ نعمت ہے، اسلام دیا یہ نعمت ہے، ایمان پر رکھا یہ نعمت ہے، اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کیے یہ نعمت ہے. یہ ہزاروں نعمتیں ہیں. لیکن اگر تم چلو طے کر لیتے ہو کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا ایک بعد دیگرے شکر بجا لاؤں گا، اے اللہ تو نے مجھے زبان دی الحمدللہ، تو نے مجھے ناک دی الحمدللہ، سب نعمتوں کا شکر کرنے کا اگر کسی نے ارادہ کر لیا تو شیخ سعدی فرماتے ہیں تو پہلے وہ بیٹھ جائے، اس کو اللہ نے جو سانسیں دی ہیں نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ایک سانس اندر جاتی ہے یہ نعمت، سانس باہر نکلتی ہے یہ نعمت. اگر تم نے سانس لے لیا نکلی نہیں باہر تو ختم ہو گئی تمہاری زندگی، اور سانس نکلی اندر لے نہیں پا رہے ہو یہاں پر بھی زندگی ختم. سانس لینا ایک نعمت، سانس باہر چھوڑنا یہ ایک نعمت. شیخ سعدی فرماتے ہیں اور ہر سانس نہیں ہوتی ہے، پرانی سانس نہیں آئے گی، پھر ہر سانس نہیں ہے تو ہر سانس کے بدلے ہی تم اگر الحمدللہ کہتے رہ جاؤ گے تو زندگی گزر جائے گی سانسوں کے شکر پر، باقی نعمتیں ویسی ہی رہ جائیں گی. صرف سانسوں کے شکر پر تو زندگی گزر جائے گی. میرے عزیزو اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے. تمہیں پتہ ہے میں ایک مرتبہ اس چیز کو بھی پڑھا تھا کہ اگر تمہیں سانس خرید کر کے لینا پڑ جائے، ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو آکسیجن کا ایک سلنڈر جو کبھی مریضوں کو لگایا جاتا ہے کتنی قیمت کا ہوتا ہے، دن بھر میں وہ کتنے سلنڈر سانس کھینچتا ہے. اس اعتبار سے اگر تمہاری زندگی 60 سال کی ہوئی اور 60 سال تمہیں آکسیجن خرید کر کے لینا پڑا تو تقریباً اس کی قیمت جو ہے کئی 100 کروڑ میں چلی جاتی ہے. ایک اندازے کے مطابق 50 سے 60 کروڑ کا آکسیجن تمہیں لگ جاتا ہے. تو کیا یہ ہر آدمی کیپیبل ہے اپنی سانسوں کو پیسے سے خرید سکے گا؟
اور رب ذوالجلال نے تمہارے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ سانس ایسا نہیں ہے کہ فلاں شہر میں ملتی ہے جا کر کے لائیں اور پھر کھینچیں، تم جہاں ہو تمہاری ناک کے قریب ہوائیں کیا ہے۔ اس رب قدیر نے اتنی بڑی نعمتوں سے تمہیں نوازا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، اور اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حاتم اصم ایک بزرگ ہے، حضرت حاتم خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بادشاہ نے ایک مرتبہ ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ کچھ نصیحت کیجیے آپ مجھے۔ وہ اکثر بڑے بڑے علماء کو دربار میں بلاتا اور نصیحت حاصل کرتا۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے ایک سوال کیا کہ ہارون، اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے زندگی میں مل رہا اور پیاس کی شدت ایسی ہے کہ تم بلک رہے ہو، اگر تم کو کوئی ایک گلاس پانی دینا چاہے اور وہ پیسوں میں دینا چاہے، اور اس آدمی کے علاوہ کسی کے پاس پانی نہیں ہے، تم ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہو جنگل میں یا صحرا میں، تو تم اس کو کتنے پیسے دے کر خرید سکتے ہو؟ ایک گلاس پانی وہ بہت بڑی قیمت لگا رہا ہے، تم کو اگر بہت شدت کی ضرورت ہے تو تم کتنا مال دے کر کے خریدو گے؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت بھی دینے کو تیار ہو جاؤں گا ایک گلاس پانی، کیونکہ ضرورت ہے انسان کی، جان بچانا ہے۔ تو حاتم اصم نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں پانی تو مل گیا، کبھی ایسا ہوا تمہاری زندگی میں تم نے پانی تو پی لیا، پیٹ بھر کر پی لیا، پیٹ بھر کر کے، لیکن پانی اب نکلتا نہیں ہے، باہر نہیں نکلتا پانی، کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ تمہارا پانی باہر آئے، پیشاب بند ہو چکا ہے۔ کوئی ایک حکیم ایسا ہے جو تم سے یہ کہے کہ میں تیرے پیٹ کا پانی باہر نکال دوں گا تو اسے کتنی قیمت دے گا؟ ہارون رشید نے کہا اس کو بھی میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، میرا پانی نکالتا ہے۔ تو حضرت حاتم اصم نے فرمایا ہارون، تیری پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر ہے، اگر نہ ملے تو آدھی سلطنت، اور مل جائے نکالنے کے لیے آدھی سلطنت، تو سوچ وہ رب ذوالجلال بغیر کسی قیمت کے روز تجھے پلاتا بھی ہے اور روز تیرے سے نکالتا بھی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے تیرے لیے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے زیادہ اگر دعائیں سکھائی ہیں تو وہ شکر کی دعائیں، شکر کی دعائیں تلاش کر لینا۔ یہ میرے مطالعے کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں جو چیز بھی کرتے ہیں اس میں اللہ کا شکر ہے۔ میرے آقا نے سکھایا، آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کیے، کھانا ختم ہونے کے بعد میرے آقا نے سکھایا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین۔ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، شکر ہے اس مولا کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں ہدایت دیا اور مسلمان بنایا۔ کھانے کے بعد بھی میرے آقا نے یہی سکھایا، کھانے کے بعد تمہیں کرنا کیا ہے؟ یہی ہے۔ اچھا، اور نیند لگ رہی ہے، سونے کے وقت کہا بسم اللہ پڑھ کر کے سو جاؤ، لیکن سو کر کے اٹھتے ہو اگر نیند کھلتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ الحمد سے ہی شروع ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ایک موت کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا ہے۔ ہاں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نیند جو ہے موت کی بہن ہے۔ اگر کوئی سویا مولا چاہے تو اس کی آخری نیند ہو سکتی ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو سوئے اور پھر اٹھ ہی نہیں سکے۔ نیند کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آدھی موت کے برابر ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی، اسی میں وہ چلا بھی جا سکتا ہے۔ اور پھر جب تمہیں بیدار کرتا ہے مولا تو یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہیں موت کے منہ میں لے جا کر واپس لے آیا۔ جب بھی تم اٹھتے ہو میرے آقا نے فرمایا شکر بجا لاؤ، شکر ہے اس اللہ کا، تمام تعریفیں اس اللہ کی۔ بعد ما اماتنا احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے۔
اس اللہ کا شکر ہے. سو کے اٹھو تو الحمدللہ. اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کپڑا اگر پہن لیا تو بھی پڑھو الحمدللہ الذی کسانی ھذا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ جوڑا پہنایا. ہاں، ورنہ اگر مولا تعالیٰ نہ چاہے تو کسی جسم پر کپڑا بھی نہیں آئے گا. وہ روز تمہیں پہناتا ہے، تمہارے سطر کو چھپاتا ہے. اتنا ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں، استنجا کے لیے بھی جاتے ہو، پیشاب کے لیے فرمایا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے تو جانا ہے اور اللہ کی پناہ مانگ کر کے جاؤ. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. لیکن جب تم استنجا کر کے باہر آتے ہو تو حضور نے فرمایا پھر یہ کہو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی. وہاں بھی شکر ہے. کس بات کا شکر ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کی، اس کا شکر ہے جس نے اذیت دینے والی، تکلیف دینے والی چیز کو میرے جسم سے دور کیا. تمہیں اندازہ ہے زہر ہے یہ جو اندر استنجا جمع ہو جائے تو آسانی سے آج پیشاب کر لیتے ہو، آسانی سے آج تم حاجت کر لیتے ہو، پخانہ ہو جاتا ہے، تو اس کو یوں مت سمجھ لینا کہ تمہارا کمال ہے. یہ رب تعالیٰ کی ہزار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اگر پیشاب تمہارا رک گیا، کڈنی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. آج جاؤ ہاسپٹلوں میں دیکھو ڈائلیسس کی مشینوں پر کتنے مریض سوئے ہوئے ہیں. تمہیں پتہ ہے پیشاب اگر نہیں نکلتا تو آج کے زمانے میں نیا ایک علاج ہے. ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ پانی جو ہے یہ پیشاب پورا خون میں مل جاتا ہے اور زہر بنتا ہے جسم میں. اگر ایک دن پیشاب نہیں ہوا تو پانی تمہارا جسم میں بھر جائے گا. اسی کو کریٹینن کا لیول بڑھنا کہتے ہیں. زہر بھر جاتا ہے. اب اس کو نکالیں کیسے؟ باہر آتا نہیں ہے، باہر آتا نہیں ہے. ڈاکٹر اس کے لیے ڈائلیسس کی مشین اس کو لٹاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بڑی موٹی موٹی 2 سوئیاں یہاں حلق میں ڈالتے ہیں گردن کے پاس، یا پھر ہاتھ سے ایک پائپ جسم کا پورا خون نکالتا ہے اور مشین میں ڈالتا ہے، اور مشین فلٹر کرتی ہے. دوسرے پائپ سے فلٹر کیا ہوا خون اندر جاتا ہے اور جو پانی ہے وہ مشین نکال کر کے باہر ایک ڈبے میں پھینکتی رہتی ہے. میرے عزیزو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بار ڈائلیسس کرنے کے لیے 4 گھنٹے لگتے، 4 گھنٹے لگتے. اور کئی مریض ایسے ہیں جن کو ہفتے میں 3 مرتبہ یہ کرنا پڑتا ہے، اور ڈاکٹر ان کو ایک بوتل پانی دیتا ہے. لمیٹڈ پانی پینا، پورے 2 دن میں 1 لیٹر سے زیادہ پانی مت پیو. اللہ چاہ کر کے وہ پانی نہیں پی پاتے، چمچ سے پانی پیتے ہیں، ڈھکن سے پانی پیتے ہیں کہ زیادہ ہو گیا تو جسم میں نکلنے کی جگہ نہیں ہے. خیر، یہ تو ڈاکٹرز نے پیشاب نکالنے کے طریقے تو اپنا لیے میرے عزیزوں، لیکن اگر پخانہ نہیں نکلا تو اب تک اس کے علاج بھی نہیں ملتے. کھا لیا آپ نے، اگر یہ غلاظت نہیں نکل پائی تمہارے اندر تو پورے جسم میں یہ زہر بن کر کے پھیل جائے گا، موت کا سبب بن جاتا ہے. جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور پیشاب پاخانہ کر کے نکلتے ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے میرے عزیزو؟ یہ اللہ کی ہزارہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اذیت دینے والی چیز کو اس نے ہمارے جسم سے ہٹایا ہے. اسی لیے مولا فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اچھا، یہ تو نکلنے والی بات میں نے کیا نا، نکلنے والی بات. لیکن تمہیں پتا ہے تمہیں اگر کھانے کے لیے بھوک نہ لگے تو کچھ نہیں کر سکو گے. کھانے کی خواہش ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، بھوک لگنا یہ اللہ کی نعمت ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بھوک لگتی نہیں ہے کسی کو تو یہ مصیبت ہے، کھا ہی نہیں سکتا، بغیر بھوک کے وہ اندر لے بھی نہیں سکتا لقمہ. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام رکھا گیا ہے، وہ بھوک لگتی ہے وہ کھاتا ہے.
اور ایک بات میں بتا دوں، ایک بڑی بیماری ہے دنیا کی، بھوک تو بہت لگتی ہے، آدمی کھائے جاتا ہے لیکن پیٹ بھرتا نہیں، سیرابی نہیں ہوتی، شکم سیر نہیں ہوتا. یہ بیماری ہے ہیضے کی بیماری. اس بیماری میں حجاج بن یوسف مر گیا. ہاں، بڑا گورنر تھا. جانتے ہیں بھوک اتنی لگتی تھی اس کو کہ ایک مرتبہ ایک گائے پوری ذبح کر کے بھون کر کے اس کو کھلائی گئی، پیٹ نہیں بھرا. خواہش ابھی بھی باقی ہے، بھوک ابھی بھی ہے، اور کچھ کھلا دو، اور کچھ کھلا دو. اس کو پھر انڈے کھلائے گئے، مرغیاں کھلائی گئی، اتنا کھلایا گیا کہ پیٹ پھٹ گیا، پیٹ پھٹ گیا اور زہریلا ہو گیا. آپ کو کیا میں بتاؤں، پیٹ 4 لقمے کھانے کے بعد، کسی کو 10 لقمے کھانے کے بعد ایسا لگتا ہے نا پیٹ بھر گیا، الحمدللہ پیٹ بھر گیا ہے. یہ جو شکم سیر آپ کو لگتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ تم ان کو 4 کلو بھی اندر کچھ ڈال دو تو یہاں کی جو چاہت ہے وہ نہیں جائے گی. ہاں، خواہش نہیں ختم ہوگی. اسی طرح پیاس لگنا اللہ کی نعمت ہے، اور پیاس کا بجھ جانا یہ بھی نعمت ہے. سکرات کے وقت میں فرمایا گیا کرے ایک ندی پانی بھی اس کو پلایا جائے تو یہ حلق نہیں سوکھے گا، پیاس باقی رہے گی. اور پانی اور پانی اور پانی. تم اندازہ کر سکتے ہو، ایک گلاس پانی پینے کے بعد اگر ٹھنڈک لگی، ہاں پیٹ بھر گیا، پیاس بجھ گئی، نعمت ہے اللہ کی یہ. اور ایک بیماری یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بالٹی پانی بھی ڈال دیا جائے تو حلق نہیں سوکھتا، پیاس بجھتی نہیں ہے، پھر زبان چپکنے لگتی ہے، حلق سوکھنے لگتا ہے. یہ بیماری ہے. میرے عزیزوں، میں تو صرف تمہارے جسم کی نعمتیں گنا رہا ہوں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. ابھی چند دنوں قبل میں نے اپنے بچوں کے سامنے بھی ایک بات عرض کیا تھا. میں 1-2 سال قبل شاید ایک مطالعے میں تھا، کسی چیز کی اسٹڈی میں، ایک نئی چیز میرے مطالعے پہ آئی تھی. ایک صاحب کئی دنوں سے وہ بیمار رہتے تھے. ان کو ہوتا کیا تھا، چلتے تھے تو اچانک ٹیڑھے ہو جائے اور ایسا لگے کہ دیوار گر رہی ہے. روڈ پہ چلے تو ایسا لگے کہ یہ گاڑی میرے اوپر گرے گی. ہاں، یہ ایک بیماری ہے. آپ زمین پر کھڑے ہوتے ہیں، 2 پیروں سے کھڑے ہوتے ہیں نا، بیلنس کیسے رہتا ہے تمہارا؟ یہ چاہے موٹے ہو تگڑے ہو لیکن سیدھے تو کھڑے رہتے ہو. اور چلتے ہو تو کیا ایک طرف جھک جھک کے چلتے ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں. ہوائیں چاہے جتنی بھی آئیں آپ سیدھے چلتے ہیں. یہ کون ہے جو تمہارے بیلنس کو مینٹین کیا ہوا ہے؟ صرف 2 ٹانگوں پر تمہارے پورے وزن کو کس نے قائم رکھا ہے؟ اگر تجربہ کرنا ہے تو مٹی کا ایک پتلا اس طرح سے چلا کر کے دکھاؤ، 2 ٹانگوں پر چلا کر کے دکھاؤ، بیلنس کون رکھے گا؟ ارے پتلے بھی اگر بنا کر کے کھڑا کرتے ہیں کہیں اسٹیچو تو انہیں گاڑ دیتے ہیں، کھڑا نہیں کر پائیں گے. اتنا تمہاری ہی وزن کے بارے 80 کلو کا ایک پتلا بناؤ مٹی کا اور اس کو صرف پیروں پہ کھڑا کر کے دکھاؤ، نہیں کھڑا ہوگا، ہوا آئے گی گر جائے گا. تمہیں ہوا کیوں نہیں گراتی؟ کون ہے جو تمہیں برقرار رکھا ہوا ہے؟ آپ کو میں بتاؤں تو حیرت ہوگی آپ کہ کون سی چیز مینٹین کرتی ہے. پتہ ہے آپ کو کون سی چیز تمہارے جسم کے اندر؟ نہ تمہارے ہاتھ نہ تمہارے پیر. اللہ اکبر، اللہ کی نعمتوں پر قربان جاؤ. ایک صاحب انہوں نے مجھ سے ملاقات کی تھی اور اپنی بیماری یہ بتائی تھی کہ ایسا لگتا ہے، تعویذ بھی کرائے، دعا بھی کرائے، وظیفے بھی کروائے، بہت ساری. ایک ماہر دانشور تھے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مولانا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دونوں کانوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پارا، ایک قطرہ ہوتا ہے پارے کا، لکوڈ پارا. دیکھیں آپ بی پی چیک کرنے کے وقت جو چڑھتا اترتا ہے مشینوں پہ، اس طرح کا ایک ہلکا سا ایک لکوڈ قطرہ ہمارے دونوں کانوں کے برابر بیچوں بیچ ہوتا ہے، اور وہ قطرہ ہے جو پورے بیلنس کو مینٹین کرتا ہے. وہ ایک قطرہ ہے. اگر اس قطرے کے اندر ذرا برابر بھی ادھر ادھر ہوا، وہ ایک طرف ہو گیا تو آدمی یوں چلنے لگ جائے گا.
اگر وہ اس طرف ہو گیا قطرہ تو پھر آدمی اس طرف جھک جائے گا، اور یہ جلدی ہوتا نہیں ہے، وہ اتنا مضبوطی کے ساتھ پورے انسانوں کے جسموں کو سنبھالے رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں، پھر میں یہ پوچھتا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ایک بات، عجیب عجیب چیزیں میں نے دیکھی، کبھی ہم غور نہیں کرتے نا اپنے جسم میں، اور اسی لیے میرا رحمان فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں میری نشانیاں ہیں، تم دیکھتے نہیں؟ اللہ پوچھ رہا ہے، تمہاری اپنی ذات میں میری نشانیاں ہیں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تک اگر پہنچنا چاہے بندہ تو صرف اس کی نسیں جو ہے نا، اس کی رگیں، یہی کافی ہیں اس کے لیے۔ ہاں میرے عزیزوں، آج بھی ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ تمہارے جسم کے اندر کی نسیں اگر کھول کر کے پھیلا دی جائیں تو 10,000 کلومیٹر تک پھیل جائیں گے، یعنی تقریباً ایک دنیا گھومنے کے برابر۔ اتنی نسیں تمہارے جسم کے اندر ہیں کہ اگر ان کو کھول کر کے پھیلا دیا جائے تو اتنی لمبی ہو۔ کون ہے جو یہ سارا مینٹین کیا ہوا ہے؟ اور ہر نس میں وہ خون کو دوڑاتا ہے اور پھر واپس پہنچاتا ہے دل تک۔ ایک چیز میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، عجیب سی چیز ہے، ایک صاحب نے فرمایا کہ ایک بیماری ہے کہ یہ ایک صاحب ہیں کہ ان کی آنکھوں کی پلک بند ہی نہیں ہوتی، اس پر تحقیق کی گئی۔ میرے عزیزوں، کتنی چھوٹی چیز لگتی ہے، آپ پلکیں جھپکاتے ہیں نا، آپ کے اختیار میں نہیں، اور بہت ہلکی سی ہے، یوں کیا بند ہوئی، یوں کیا کھول دیا، آنکھیں بند ہو رہی کھل رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے اس کے اندر کیا چیز ہے؟ کہا کہ ایک بہت ہلکا سپرنگ ہے ان پلکوں کے بھی اوپر، باقی سب جگہ اس طرح اپنے آپ نہیں ہوتے ہیں کہ خود سے جو ہے بند ہو رہی ہو کھل رہی ہو۔ کان کیا اس طرح کرتا ہے ہمارا؟ اٹھ گیا اپنے آپ، بیٹھ گیا اپنے آپ۔ یہ ہلکی سی پلکوں کی جو چمڑی ہے، نیچے آتی اوپر جاتی، نیچے آتی اوپر جاتی، کیا چیز ہے؟ تو ایک صاحب نے ہمیں بتایا کہ بہت ہلکا سپرنگ ہوتا ہے، اگر وہ سپرنگ ختم ہوا کسی کا تو بلڈوزر سے بھی کھینچ کر کے بند نہیں کر سکو گے۔ ان پلکوں کی چھوٹی سی چمڑی کو کھینچ کر کے بھی بند نہیں کر سکو گے، وہ بند نہیں ہوگی پھر۔ اسی لیے مردوں کو دیکھو، اگر کسی کی آنکھیں بند نہیں کیا آپ نے موت کے بعد، وہ کھلی رہ گئی، تو پھر آپ گھنٹوں کھینچ کھینچ کے اس کی آنکھ بند کرو، بند نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، کیونکہ موت کے بعد یہ سارا حصہ ختم ہو گیا۔ اور مرے ہوئے آدمی کو آنکھیں بند ہے اس کی، آپ نے بند کیا، پھر اس کے 1-2 گھنٹے کے بعد اس کی پلکیں اٹھا کر کے دکھا دو، کھول کر کے دکھا دو اس کی آنکھیں، سارے لوگ مل کر کے بھی اس کی آنکھوں کی پلکوں کو کھول نہیں سکیں گے۔ میرے عزیزو، ہے تو بہت ہلکی سی چیز، لیکن تمہیں پتہ ہے اس کی معنویت کتنی ہے؟ اس کی معنویت کتنی ہے؟ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک صاحب کو یہ بیماری کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے وہ پاگل ہو گئے۔ کیا بیماری تھی؟ کہ پلک جھپک نہیں رہی ہے، بند نہیں ہو رہی ہے، اور بند نہیں ہو رہی ہے تو نیند نہیں آتی۔ جیسے نیند آئے گی تو آنکھوں کا آٹومیٹک بند ہونا ہے، اور آنکھ بند نہیں ہو رہی تو سوئے گا کیسے؟ اور نس ہونے کی وجہ سے وہ مینٹلی ختم ہو گیا، پاگل ہو گیا، اور اب تو شاید مر بھی گیا ہوگا۔ یہ کافی 2-3 سال پہلے کی بات میں ہم اندازہ بھی نہیں کرتے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ میرے عزیزو، ہمارے بال جو جسم میں ہیں، ایک رواں بھی اس کا بال کا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں ایک بال بھی نکل گیا تو پھوڑی آ جاتی ہے، اس کی قیمت بتانے کے لیے کہ یہ یوں ہی اللہ نے نہیں دیا تم کو، یوں ہی نہیں۔ ایک خاتون کو میں نے دیکھا تھا، چھوٹی سی لڑکی تھی، وہ اس کے صرف یہ آنکھوں کے اوپر کی بھویں نہیں تھی اور بال کچھ بھی نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ اتنی ڈراؤنی لگتی تھی کہ بچے دیکھ کر کے بھاگ جاتے تھے۔ صرف یہ آنکھوں کے بال نہیں تھے، اور وہ چہرہ چھپائی رہی تھی۔ بہت بڑی ٹیلنٹڈ بچی، پڑھنے میں لکھنے میں ساری چیزوں میں بہت اچھی، لیکن اس کی وجہ سے وہ چہرہ چھپائی رہتی۔
اس دن مجھے محسوس ہوا کہ اگر ایک بھی چیز ہماری ادھر ادھر ہو جائے تو انسان کا سارا جمال ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اللہ نے جو چیزیں تمہارے پاس آج دی ہیں شکر بجا لاؤ، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اور سورہ رحمان آج تم نے سنا ہے، بار بار مولا کی بارگاہ میں عرض کرو، مولا ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہر نعمت پر تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخر میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج ہی میں نے درس قرآن میں بھی سنایا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کو غنیمت جانو، 3 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ توجہ سے سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جوانی ہے تو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، اس لیے کہ بڑھاپے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ پھر وہ بوڑھوں کو معلوم ہے، ساری چیزیں ایک کے بعد دیگرے رخصت ہونے لگ جاتی ہیں، وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں۔ بڑھاپے میں بہت خواہش تو ہوتی ہے کرنے کی لیکن کر نہیں سکتا، اسی لیے جوانی کو غنیمت جانو۔ اے نوجوانوں، عیاشی میں برباد کرو گے تو پچھتاؤ۔ دوسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں، آج صحت ہے تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، بیمار ہونے سے پہلے پہلے دیکھو اپنے ہاتھوں کو، پیروں کو، سب صحیح سلامت ہے آج؟ آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، ہاتھ پیر چل رہے ہیں، شکر کرو اللہ کا۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے چند دنوں کے بعد ایسی بیماریاں جکڑ لیتی ہیں، سجدہ کرنا چاہتا ہے لیکن پیر مڑتے نہیں، پیر جام ہو گئے، رکوع کرنا چاہتا ہے کمر جھکتی نہیں۔ آج صحت ہے تمہارے پاس، کل آنکھیں ساتھ چھوڑنے لگ جائیں گی، کان کم سنائی دینے لگ جائیں گے، زبان میں راشا طاری ہونے لگ جاتا ہے، ہکلاہٹ آنے لگ جاتی ہے، چاہ کر کے بھی بہت ساری چیزیں تم کر نہیں پاتے۔ اسی لیے آج صحت ہے، غنیمت جانو اس کو، کوئی بیماری نہیں آج۔ چند ہی دنوں کے بعد دیکھنا کہ شوگر ساتھ، بی پی ساتھ، ایسے ساتھ ہوتے ہیں کہ پھر قبر تک نہیں چھوڑتے۔ ہاں آج صحت ہے، کل کسی کو کینسر ہوا تو پھر وہ جنازے کے ساتھ ساتھ کینسر جاتا ہے، کچھ نہیں کرتے، اور ان بیماریوں میں آنے کے بعد ان کو صحت کے دن یاد آتے ہیں، کاش جب میں اچھا بھلا تھا تو اللہ کی عبادت کرتا، بیمار ہوں کچھ نہیں کر پاتا۔ میں نے آپ کو اس سے قبل بھی بتایا تھا میرے عزیزو، ایک نوجوان کی بات مجھے بار بار وہ جھنجھوڑتی ہے، ممبئی شہر کے رہنے والا نوجوان، 22 سے 24 سال کا، باپ اکلوتے بیٹے کو بہت اچھا پڑھایا تھا، لندن بھیج کر کے پڑھایا تھا، اکلوتا بیٹا، بڑے باپ کا بیٹا ہے، اور 24 سال کی عمر میں اس کو بون کینسر ہو گیا، ہڈیوں کا کینسر ہو گیا، یونیورسٹی میں پڑھا اچھا، اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا، اچانک 3rd سٹیج پہ پتہ چلا، پھر 6 مہینے شاید علاج کے لگے ہوں گے، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو گھر لے جاؤ، اب کچھ نہیں ہوتا۔ گھر آیا تھا، اس کی ہڈیاں گل گئی تھی۔ ہاں بون کینسر بڑا ڈینجر ہے، ہڈیاں جو ہے پاؤڈر ہونے لگ جاتی ہیں، اس کو اگر اٹھائیں تو پیٹھ کی ہڈی میں انگلیاں اندر جانے لگ جاتی ہیں، یہ کینسر بہت خطرناک قسم کا ہے۔ اس کے چند دن بچے ہوں گے اپنے گھر پر، علاج وغیرہ سب ختم ہو چکا، اس نے اپنے باپ کو ایک دن حسرت سے بلایا اور کہا، ابا میری وہ 10ویں کی، 12ویں کی، گریجویٹ کی یہ جو مارک شیٹ ہے، سند ہے، جو میں نے میڈل حاصل کی وہ کہاں ہے؟ کہا بیٹا سب سنبھال کے رکھا ہوں، کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ باپ نے وہ ساری چیزیں الماری سے اس کو دیا کہ یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ تیری سند ہے، یہ مارک شیٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ وہ نوجوان بستر پر لے کر کے اپنی سرٹیفکیٹ پڑی ہوئی، اس میں ٹاپر بھی رہا ہے، وہ سب چیزیں دیکھ دیکھ کر کے رونے لگا، اور پھر اپنے باپ سے ایک سوال کیا کہ ابا یہ ساری مارک شیٹ اور سند میں کون سی ایسی ہے جو میں منکر نکیر کو بتاؤں تو مجھے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ میں جا رہا ہوں اب آخری سفر پر، میں آخری سفر پر جا رہا ہوں، اب تو میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں کوئی اور چیز حاصل کروں۔ اس کے باپ نے مجھے یہ چیز بتائی تھی، وہ کہتے تھے کہ مولانا آپ بچوں کو بتاؤ،
واقعی صحت جب تک تھی تم نے نہ قرآن کی طرف توجہ دیا نہ میرے رحمان کو راضی کرنے کی کوشش کی. صحت آج ہے تو شکر بجا لاؤ اللہ کا, بیماری میں وہ مولا تمہارے ساتھ ہوگا. 2 چیزیں میں نے عرض کی ہے, جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے, صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے, اور سب سے بڑی چیز میرے آقا فرماتے ہیں زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے.